صلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت اقدس کے حوالے سے مختلف واقعات کا۔ گزشتہ قسط میں آپ یہ سماعت فرما چکے کہ کس طرح سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کا رخ کیا۔ یہاں مکہ المکرمہ تک جب آپ پہنچے اور یہیں قیام کیا تو یہ رجب المرجب کے آخری ایام تھے اور شعبان المعظم کا مہینہ آپ کو مکہ المکرمہ میں شروع ہوا۔ اس دوران جو اہل کوفہ کی خطوط کا سلسلہ تھا وہ یہاں بھی جاری رہا اور وقتاً فوقتاً ان کے قاصد اور نمائندے آپ کے پاس حاضر ہوتے رہے اور آپ کو کوفہ بلایا جاتا رہا۔ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے امام عالی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکیں اور پھر آپ کو ان حالات کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور جب کوفہ میں پہنچے تو شروع میں آپ نے ابن اوسجہ نام کے ایک شخص کے ہاں کچھ دن آپ مہمان رہے۔ وہاں جب آپ کے آنے کی اطلاع اہل کوفہ کو ہوئی تو پہلے روز ہی 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اہل کوفہ واقعی امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دل و جان سے منتظر ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہیں آپ نے سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو یہ خط لکھا کہ اہل کوفہ نے جو اپنے خطوط میں جذبات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہیں، وہ واقعی دل و جان سے آپ کی آمد کے منتظر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان رہ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں اور ان کی اصلاح احوال کریں۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جب یہ خط بھیجا جا چکا اور رفتہ رفتہ آپ کا کوفہ میں موجودگی کا چرچا ہونے لگا تو ایک دن حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے والی تھے، وہاں ایک یزیدی اور مروانی نے حضرت نعمان بن بشیر سے کہا کہ شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوفہ میں حالات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں اور آپ اس شہر میں خون خرابہ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عنان حکومت کسی اور کے سپرد ہو جائے۔ اس پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اطاعت الہی کی وجہ سے میں کسی بھی قسم کی نرمی یا شفقت کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں معصیت الہی میں طاقت اور جبر کا استعمال کروں۔ تو آپ کے یہ جواب سن کر مروانی اور یزیدی جو اس موقع پر موجود تھے قصر عمارت میں، وہ آگ بگولا ہو گئے اور اس شخص نے یزید کو ایک زہر بھرا خط آپ کے خلاف لکھ دیا۔ جب یہ خط یزید تک پہنچا اور اس کو بتایا گیا کہ کس طرح کوفہ اس کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو اس نے اپنے ایک غلام سے مشورہ کیا۔ یزید کے اس غلام نے یزید سے کہا کہ اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو کیا تم ان کی بات مانتے؟ تو یزید نے کہا بلا شبہ میں ان کی بات مانتا۔ تو اس غلام نے کہا پھر میری بات بھی مانو۔ اسے کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کرو۔ یزید کسی بات پر عبید اللہ ابن زیاد سے اس وقت ناراض تھا اور اس وقت وہ بصرہ کا حکمران تھا اور یزید یہ چاہتا تھا کہ اس کو بصرہ کی حکومت سے بھی علیحدہ کر دے۔ لیکن جب اس غلام نے یہ مشورہ دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے سفاک اور ظالم شخص کو کوفہ بھیجا جائے تو وہ حالات آپ کے حق میں کر دے گا، تو یزید سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ یہاں رک کر یہ بھی بتاتا چلوں کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ ولد الزنا تھا،
اور اس شخص کو سیاسی مصلحت اور ضرورت کے تحت یزید کے باپ نے یہ بتایا تھا کہ میرے باپ کے اور تمہاری والدہ کے کسی دور میں ناجائز تعلقات تھے، تو انہی کا نتیجہ تمہاری صورت میں نکلا، اس لیے اس لحاظ سے تم میرے بھائی ہو۔ تو یہ اس کی کنیت بھی بدلی یزید کے باپ نے، اور اس طرح سے اس کو اپنا بھائی بنایا۔ تو یہ انتہائی شرمناک اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے، اور یہ قرآن پاک کے احکامات کے بھی خلاف ہے۔ اور معاویہ کی چارج شیٹ میں ایک بڑا الزام یہ بھی ہے، بلکہ طبری نے لکھا کہ معاویہ نے 3 کام ایسے کیے کہ اگر تینوں میں سے کوئی اور شخص کرتا تو اس کی ہلاکت کے لیے کافی تھے۔ ایک یہ کہ اس نے سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کروایا، یعنی صحابہ کو شہید کروایا۔ دوسرا یہ کہ اس نے ابن زیاد کی کنیت بدل دی اور اپنے باپ کی طرف اس کو منسوب کر دیا، اور دور جاہلیت یا کسی بھی زمانے کے اس کے ناجائز تعلقات کا ڈھنڈورا پیٹا۔ یعنی کہا یہ جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے مرحوم باپ کو بھی نہیں بخشا۔ تو تیسری بات طبری لکھتے ہیں کہ معاویہ نے اپنے ایسے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا جو شراب کا رسیہ تھا، سیاہ ریشم کا لباس پہنتا تھا، اور بانسری اور باجے بجاتا تھا، اور لونڈیوں کے ساتھ ناچ گانے میں مصروف رہتا تھا۔ تو یزید کے یہ مشاغل تھے۔ تو یزید کے اس غلام نے جو یہ کہا کہ اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو کیا ان کی بات مانتے، مطلب یہ کہ یزید تمہارے باپ تو سب سے زیادہ قریب ابن زیاد کو اپنے سمجھتے تھے، اور تم نے ابن زیاد کو کیوں دور کر دیا؟ تو ابن زیاد کی اس نے سفارش کی، اور ابن زیاد کو پھر کوفہ یزید کے حکم پر روانہ کر دیا گیا۔ ابن زیاد انتہائی شفاق شخص تھا، اور یہاں یہ بھی حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کا بغض رکھنے والا، اس میں 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ضرور ہوگی، یا تو وہ ولد الزنا ہوگا، یا پھر ناپاکی کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں گیا ہوگا، یا پھر وہ پکا منافق ہوگا۔ تو یہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا یہ ولد الزنا تھا اور حرامی تھا۔ تو اس حرامی کو جب کوفہ بھیجا گیا تو ظاہر ہے حرامی بغیرت بھی ہوتا ہے، بے حیا بھی ہوتا ہے، اور انتہائی شفاق اور ظالم ہوتا ہے۔ تو اس نے حالات پہلے سے معلوم کروا رکھے تھے، اس کو پتہ تھا کہ اہل کوفہ کے دل جو ہیں وہ امام عالی مقام کے ساتھ ہیں، اس لیے اس نے بھیس بدلا اور امام عالی مقام جیسا حجازی لباس پہنا اور نقاب کیا، اور رات کے اندھیرے میں کوفہ اس حالت میں داخل ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ کچھ گھوڑ سوار کوفہ میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا شاید حسین ابن علی آ گئے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام امام عالی مقام کو خط لکھ چکے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی ظاہر کیا، کیونکہ لباس بھی ان کی طرح کا پہنا ہوا تھا اور پھر نقاب بھی کیا ہوا تھا، تو بڑے اس نے شائستہ انداز میں ان کو السلام علیکم کہا، جہاں سے یہ گزرتا لوگوں کو السلام علیکم کہتا، تو لوگ کہتے وعلیکم السلام، اور امام عالی مقام اس بدبخت کو سمجھ کر لوگ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آ رہے تھے، حتیٰ کہ گھروں کی چھتوں پہ بھی لوگ کھڑے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ تو یہ جیسے ہی قصر عمارت میں داخل ہوا، اس نے دروازے بند کروا دیے، نقاب اتارا، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً معزولی کا پروانہ تھما دیا۔ جیسے ہی یہ معزولی کا پروانہ حضرت نعمان بن بشیر کو ملا تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بے دخلی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ظاہر ہے کہ تم نے خلیفہ کے دشمنوں کو یہاں پنپنے کا موقع دیا ہے، اس لیے آپ کو معزول کیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، جو لوگ یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی واقعہ کربلا کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ذرا یہ اس حقیقت پہ تو غور فرمائیں کہ اگر حضرت ولید بن عتبہ امام عالی مقام سے بیعت لینے میں ناکام رہتے ہیں اور ان کو شہید نہیں کرتے تو ان کو معزول کر دیا جاتا ہے،
اور اگر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، اور وہ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھاتے، تو ان کو بھی معزول کر کے ایک ایسے حرامی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے جو کہ انتہائی شفاق اور بے رحم شخص تھا، اور جس کے لیے لوگوں کے سر اڑانا ایک معمولی بات تھی۔ تو اس سے یہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ یزید کو قطعی طور پر اس واقعہ سے بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بہرکیف عبید اللہ ابن زیاد نے آتے ہی اپنے جو خاص ٹارگٹ تھا اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور ایک غلام کو 30,000 درہم دیے اور اسے یہ کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بارے میں مخبری کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے۔ اس غلام نے کچھ دن معلوم کیا لوگوں سے، اور اس مال کے ذریعے اس نے کافی تگ و دو کی، یہاں تک کہ اس کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم ہے۔ تو یہ اطلاع فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو دی گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی بن عروہ کو ایک بندے کے ذریعے قصر عمارت بلایا۔ جبکہ آپ قصر عمارت کی طرف آ رہے تھے اور آپ اس بات سے بے خبر تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد اس بات سے واقف ہو چکا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو عبید اللہ ابن زیاد ادھر قصر عمارت میں ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ جس شکار کی ہمیں تلاش تھی وہ خود بخود ہی ہماری قید میں آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قصر عمارت پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد نے آپ سے پوچھا کہ کیا امام مسلم بن عقیل تمہارے گھر میں ٹھہرے ہیں؟ تو انہوں نے پہلے تو اس کا انکار کیا، لیکن اس کے بعد جب اس بدبخت نے اس غلام کو آپ کے سامنے پیش کیا تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ وہ ملعون تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ یہ دراصل بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت ہانی کے پاس گیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ میں ان کا عقیدت مند ہوں اور مرید ہونے آیا ہوں۔ تو بہرکیف حضرت ہانی کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ بتائیں کہ واقعتاً حضرت مسلم بن عقیل ان کی پناہ میں ہے۔ تو اس پر عبید اللہ ابن زیاد نے آپ پر اتنا شدید وار کیا کہ آپ زخمی ہو گئے، پھر اس نے آپ کو قید کروا دیا اور آپ کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کے قبیلے کے لوگوں تک یہ اطلاع کسی طرح سے پہنچی کہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید اور محبوس کر دیے گئے ہیں، تو آپ کے قبیلے والے اکٹھے ہو کر ہزاروں کی تعداد میں قصر عمارت پہنچے اور انہوں نے آپ کو تلاش کرنے کے لیے بآواز بلند پکارنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر عبید اللہ ابن زیاد جو صرف سفاک اور ولد الزنا ہی نہیں تھا بلکہ شیطان کی طرح بڑا شاطر اور عیار تھا، اس نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ ذرا بالکنی پر جائیں اور جا کر لوگوں سے یہ کہیں کہ یہاں ہانی بن عروہ کو بڑی تکریم سے رکھا گیا اور ان کو یہاں بلانے کا مقصد صرف ان سے کچھ گفتگو کرنی ہے امور سلطنت کے بارے میں، اور ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ ادھر قاضی شریح سے یہ کہا اور ادھر دو بندوں کو ساتھ روانہ کیا کہ اگر قاضی شریح سچ بولیں تو ان کی گردن اڑا دی جائے۔ قاضی شریح نے بالکنی پر جا کر لوگوں سے کہا، اے لوگو، ہانی بن عروہ بالکل حفاظت میں ہیں اور بڑی عزت سے یہاں موجود ہیں، اور ان کو کسی قسم کے جبر یا قید میں نہیں رکھا گیا بلکہ کچھ ضروری گفتگو ہے جو ان سے کی جا رہی ہے۔ تو اس پر لوگ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کہا ہاں واقعی ہمارے امیر کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو ان لوگوں کو اس طرح سے وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور قاضی شریح کا جب سامنا حضرت ہانی بن عروہ سے ہوا تو انہوں نے کہا، اے بدبخت، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن کی نظر عہدوں پر اور دنیا کے مال پر ہو وہ کس طرح سے پھر سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ان واقعات کے بعد جب اس سارے معاملہ کی اطلاع امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے اپنے جانثاروں کو
کچھ خفیہ اشاروں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہم ابھی دارالعمارہ کا رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی اس دعوت جہاد پر 4000 اہل کوفہ شمشیر بزن ہو کر آپ کے پاس آ گئے، اور آپ نے ان کو ترتیب دیا، اور ترتیب دے کر اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے کسر العمارت کو گھیر لیا۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے اتنے جو اہل کوفہ کے رؤسا تھے ان سب کو اکٹھا کیا، اور ان سب سے کہا کہ تم سب لوگ کسر عمارت کی بالکنی پر جاؤ، اور جا کر اپنے اپنے قبیلے والوں کو سمجھاؤ کہ وہ اس آگ اور خون کے کھیل میں مت شریک ہوں، اور حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اس نے ایک کام یہ کیا، اور دوسرا کام یہ کیا، اپنے مخبروں کے ذریعے وہ لوگ جو حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے ان کے گھروں میں پیغام پہنچایا کہ یہ لوگ تمہیں بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کرنے کے درپے ہیں، اور سلطنت سے ٹکرانے والے ہیں، اس لیے آؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ چنانچہ پہلے جو کوفہ کے رؤسا تھے انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ یہ لوگ جو کہ ابھی نو مسلم تھے، اور یہاں اسلام فتوحات کے ذریعے تو پہنچا تھا، لیکن ان کا تزکیہ نفس اور ان کی تربیت پوری طرح سے ابھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے دل اہل بیت کے ساتھ تھے، مگر ان کی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر دوسری زمین اور دھرتی کا بھی بہت فرق تھا۔ کوفہ کو آپ بالکل ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے ہمارا پنجاب ہے۔ یہ واریر لوگ نہیں تھے، یہاں دجلہ و فرات دونوں دریا تھے، اور یہ آسانی اور سکون کے ساتھ روزی روٹی کا بندوبست کرنے والے لوگ تھے۔ تو اپنے اپنے رؤسا کے کہنے پر یہ لوگ جن کے دل تو اہل بیت کے ساتھ تھے مگر یہ بزدل بھی تھے اور کمزور بھی تھے اور کچھ توہم پرست بھی تھے، یہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے سرکنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ صرف 500 لوگ وہاں پر رہ گئے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے اس موقع پر بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم 500 بھی کافی ہیں، کہ ایک اور افتاد آن پڑی، ایک اور مصیبت آ گئی، اور وہ یہ کہ اہل کوفہ کی خواتین وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے اپنے اپنے شوہروں کو وہاں سے نکال لیا، یہاں تک کہ شام کے وقت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام وہاں تنے تنہا رہ گئے، اور آپ کا کوئی بھی اس وقت ساتھی اور مددگار اس موقع پر موجود نہیں تھا۔ اس موقع پر آپ جب کہ شدید پیاس میں کی حالت میں تھے، آپ نے ایک عورت سے پانی مانگا، اس عورت نے آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا اور پوچھا کہ اے مسافر، تم کہاں سے آئے ہو اور کدھر کا ارادہ ہے؟ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں اور حسین ابن علی علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اس عورت نے کہا آپ فوراً اندر تشریف لے آئیے، اور آپ میری اس وقت پناہ میں ہیں۔ تو سامعین محترم، انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو ہم اگلی قسط میں کریں گے، یہاں تک کہ حالات آپ سماعت فرما چکے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ مزید واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ والسلام۔